عمر کے 50ویں برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک زوجہ مطہرہ کے ساتھ اپنی یہ عمر گزارتے رہے۔ 54 برس کی عمر میں آپ نے تیسرا نکاح فرمایا، اور 54 سے لے کے 59 برس، یہ جو درمیانی 5 سال ہیں، اس 5 سال کے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 نکاح فرمائے تھے، اور یہ 8 کے 8 نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کی مصلحت کے لیے فرمائے۔ اس میں ایک طرف تو مسلمانوں کی علمی مصلحت تھی، دوسری طرف مسلمانوں کی ملی اور سیاسی مصلحتیں تھیں، اور تیسرے نمبر پر جو متعلقہ زوجہ مطہرہ تھی ان کی ذاتی قربانیاں، اسلام کے لیے ان کی مشقتیں اس قدر تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں لانے کے لیے آپ علیہ السلام کو حکم دیا۔ تو یہ مسلمانوں کے مصالح تھے جن کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 برس کی اس عمر میں کثرت سے یہ نکاح فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے پیشوا ہیں۔ میں اور آپ اپنی گھریلو زندگی میں بھی پیغمبر کے پیچھے چلنے کے پابند ہیں، اپنی بیرونی زندگی میں بھی پیغمبر کی اتباع کے پابند ہیں۔ اب پیغمبر کے گھر کی باہر کی زندگی، اس کو دیکھنے والے بے شمار لوگ ہیں، صحابہ کرام ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرونی زندگی کے ایک ایک لمحے کو دیکھا، اس کو ریکارڈ کیا اور میرے اور آپ تک پہنچایا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پیغمبر کی جو گھر کی زندگی ہے وہ میرے اور آپ تک کیسے آئے گی؟ اگر 1 یا 2 بیویاں ہوتی تو شاید پیغمبر کے گھر کی زندگی اس طریقے سے باہر نہ آتی جس طرح اب باہر آئی ہے 11 بیویوں کی موجودگی میں۔ تو یہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت تھی کہ آنے والی قوم نے، آنے والی نسلوں نے، پورے زمانے نے اپنی گھریلو زندگی میں پیغمبر کی گھریلو زندگی کو سامنے رکھنا ہے، تو اللہ جل جلالہ نے پیغمبر کی گھریلو زندگی کو دیکھنے والی خواتین یعنی آپ کی ازواج میں اضافے کا حکم صادر فرمایا تاکہ آپ کی گھریلو زندگی مکمل طور پر امت کے سامنے آ سکے۔ تو ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گھریلو زندگی اور آپ کے کثرت ازدواج میں یہ حکمت اللہ تبارک و تعالی نے رکھی تھی، اور دوسری حکمت وہ اس وقت کے مسلمان معاشرے کی سیاسی ضرورت تھی۔ اہل عرب میں یہ رواج تھا کہ اگر 2 دشمن قبائل ہوتے اور ان میں آپس میں کچھ 2 لوگ رشتہ ازدواج میں جکڑ جاتے تو اس رشتے کی وجہ سے پورے 2 قبیلوں کے درمیان لڑائی ختم ہو جایا کرتی تھی۔ اب مسلمانوں کی دشمنیاں مختلف قبائل کے ساتھ تھیں۔ ایک طرف قریش تھے جو مسلمانوں کے اولین اور بدترین دشمن تھے، دوسری طرف یہود تھے، بنو المصطلق کے قبائل تھے، نجد کے علاقے میں رہنے والے قبائل تھے۔ یہ وہ بنیادی قبیلے تھے جو مسلمانوں کے خلاف ہر مہم میں پیش رہتے تھے۔ قریش میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مایہ ناز سردار ابو سفیان کی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ کے ساتھ نکاح کیا۔ ابو سفیان یہ قریش کے وہ سردار ہیں جن کے گھر میں قریش کا علم موجود رہتا تھا، جو لڑائی کا نشان تھا وہ ابو سفیان کے گھر میں ہوتا تھا، اور جب کبھی لڑائی کی نوبت آتی تو اس نشان کو گھر سے اٹھا کے باہر رکھ دیا جاتا، اور اس کو گھر سے نکال کر باہر رکھنے کا مطلب ہی تھا کہ اب قریش کی ساری مسلح طاقت اس نشان کے نیچے جمع ہونے کی پابند ہے۔ یہ ان کے ہاں ایک قبائلی رسم تھی، کلچر تھا، اور غزوہ احد اور غزوہ احزاب سمیت مختلف مارکوں میں ابو سفیان ہی قریش کی قیادت کرتا رہا۔ لیکن جب اسی ابو سفیان کی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ جو بالکل آغاز میں مسلمان ہوئی تھی اور ہجرت حبشہ بھی فرما گئی تھی، جب ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو اس نکاح کے بعد اب ابو سفیان کسی بھی مارکے میں مسلمانوں کے خلاف شریک نہ ہو سکا۔ یہ اس کی قبائلی غیرت کے خلاف تھا، اور بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر اسے مسلمان ہونے کی توفیق دی۔
حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا تعلق یہود کے معزز گھرانے سے تھا، ایک یہود کے سردار کی بیٹی تھی۔ جب یہ آپ کے نکاح میں آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں کوئی ایسا واقعہ آپ کو نہیں ملے گا جس میں یہود مسلمانوں کے خلاف پس پردہ یا سامنے آ کر شامل ہوئے ہوں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا تعلق قبیلہ بنو المستلق سے تھا۔ یہ ڈاکو قبیلہ تھا، قزاقی میں معروف تھا، مسلمانوں کے خلاف جد و جہد میں پیش رہتا تھا۔ حضرت جویریہ اسی قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی، اور جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں تو اس کے بعد اس قبیلے نے مسلمانوں کی دشمنی سے ایسی توبہ کی کہ بعد میں پورا قبیلہ جا کے مسلمان ہوا۔ یہ آپ علیہ السلام کے نکاح کی برکت تھی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی رشتہ داری اہل نجد کے ساتھ تھی۔ ان کی ایک بہن اہل نجد کے ایک سردار کے گھر میں تھی، اور اہل نجد یہ وہ علاقہ تھا جو مسلمانوں کی دشمنی میں سب سے آگے تھا۔ ایک دفعہ 70 کے قریب مسلمان مبلغین معصوم صحابہ کرام کو دھوکے سے بلا کر انہی اہل نجد نے شہید کروایا تھا اپنے علاقے میں۔ اس قدر یہ دشمنی میں آگے تھے۔ لیکن حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو اس کے بعد اہل نجد بھی مسلمانوں کی دشمنی سے باز آ گئے۔ تو یہ وہ قومی مصالح تھی، مسلمانوں کی سیاسی مصلحتیں اور ان کے معاشرتی فوائد جن کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نکاح کرنے کے احکامات صادر فرمائے۔